فیلڈ مارشل عاصم منیر کے صدر پاکستان بننے کی باتیں بے بنیاد ہیں۔ DGISPR برطانوی جریدے دی اکنامسٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کے بارے میں پاکستان کے صدر بننے کی باتوں کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان کی جانب سے بھارتی فوجی کارروائی پر رد عمل سے متعلق سوال پر DGISPR کا کہنا تھا کہ ہم اس بار بھارت کے مشرق سے آغاز کر دیں گے۔ آغاز بھارت کے اندر گہرائی سے حملہ کرنے سے ہوگا۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا کہنا تھا کہ بھارت کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی ہر جگہ مارے جا سکتے ہیں۔ خیال رہے کہ کچھ عرصہ قبل وزیر داخلہ محسن نقوی نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا تھا کہ صدر، وزیر اعظم اور آرمی چیف کو نشانہ بنانے والی مہم کو پیچھے کون ہے ہم جانتے ہیں، یہ بھی جانتے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے اور اس کا فائدہ کسے پہنچے گا۔ انہوں نے کہا کہ نہ تو صدر کے استعفے کی کوئی بات ہوئی اور نہ ہی ایسی کوئی سوچ موجود ہے، نہ ہی ایسی کوئی بات ہے کہ آرمی چیف صدارت کا منصب سنبھالنے کے خواہش مند ہیں۔ آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور شہریت لینے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے انکشاف کیا ہے کہ وطن عزیز کی آدھی سے زیادہ بیوروکریسی پرتگال میں پراپرٹی لے چکی ہے اور اب پرتگال کی شہریت لینے کے لیے تیاری کر رہی ہے۔ خواجہ آصف نے ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ پرتگال میں پراپرٹی لینے والے اور شہریت کی تیاری کرنے والے نامی گرامی بیوروکریٹس ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ مگرمچھ اربوں روپے کھا کے آرام سے ریٹائرمنٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ بزدار کا ایک قریب ترین بیوروکریٹ 4 ارب روپے بیٹیوں کی شادی میں صرف سلامی وصول کر چکا ہے۔ خواجہ آصف کا کہنا تھا کہ سیاست دان تو ان کا بچہ کھچا کھاتے ہیں اور چولے مارتے ہیں۔ سیاستدانوں کا نہ پلاٹ نہ غیر ملکی شہریت، کیونکہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ وزیر دفاع نے مزید کہا کہ پاک سرزمین کو یہ بیوروکریسی ناپاک کر رہی ہے۔ کرک میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کا حملہ، 3 FC اہلکار اور ڈرائیور شہید۔ رپورٹ کے مطابق کرک کے علاقے امان کوٹ توے میں تھانہ گرگری کی حدود میں فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں نے FC اہلکاروں کی گاڑی پر فائرنگ کی۔ FC اہلکار فیلڈ سیکیورٹی کی ڈیوٹی پر مامور تھے اور گاڑی میں سوار ہو کر روانہ تھے کہ پہاڑ کی چوٹی پر پہلے سے گھات لگائے مسلح افراد نے اچانک حملہ کر دیا۔ شدید فائرنگ کے نتیجے میں 4 اہلکار موقع پر ہی شہید ہو گئے۔ واقعے کے فوراً بعد سیکیورٹی فورسز اور پولیس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا اور حملہ آوروں کی تلاش کے لیے پہاڑی علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کرک میں FC اہلکاروں کی گاڑی فتنۃ الہندوستان کے دہشت گردوں کے حملے کی مذمت کی اور جام شہادت نوش کرنے والے 3 اہلکاروں اور ڈرائیوروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ لانس نائک محمود شاہ، سپاہی شاہد، سپاہی رؤوف اور ڈرائیور شاہپور نے شہادت کا بلند رتبہ پایا۔ رکن پارلیمنٹ کو مجرمانہ سزا ہو جانے پر اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کے حوالوں کی ضرورت نہیں۔ ECP ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق انسداد دہشت گردی عدالت کی جانب سے جن اراکین کو سزا سنائی گئی انہیں آرٹیکل 63(1) کے تحت نااہل قرار دے دیا گیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ اگر کسی رکن سینٹ یا اسمبلی کو مجرمانہ سزا ہو جائے تو اسپیکر اسمبلی یا چیئرمین سینٹ سے کسی رسمی توثیق یا حوالہ جات کی ضرورت نہیں رہتی۔ آرٹیکل 63(1) کی شق G اور H کے اطلاق کی صورت میں الیکشن کمیشن کے لیے مجرم رکن کی نااہلی ایک ناگزیر قانونی امر بن جاتا ہے۔ آرٹیکل 63(1) ECP میں بیان کردہ نااہلیوں کو 2 زمروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلی قسم کے زمرے میں آنے والی نااہلیوں میں اس بات کا تعین کرنے کی ضرورت ہو سکتی ہے کہ آیا کسی رکن کی نااہلی کا سوال پیدا ہوا ہے یا نہیں، جس کے لیے اسپیکر یا چیئرمین سینٹ کی رضامندی کی ضرورت ہوگی۔ دوسرے زمرے میں آنے والے کیسز کے لیے اسپیکر، چیئرمین سینٹ یا ECP کے کسی تعین کی ضرورت نہیں رہتی۔ موسلا دھار بارش KP گلگت اور کشمیر میں لینڈ سلائیڈنگ سے ٹریفک متاثر ہونے کا خدشہ۔ بارش کے باعث دیر، سوات، شانگلہ، مانسہرہ، کوہستان، ایبٹ آباد، مری، گلیات اور کشمیر کے برساتی نالوں میں پانی کے بہاؤ میں اضافے کا بھی امکان ہے۔ فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق دریائے سندھ میں گڈو اور سکھر بیراج پر نچلے درجے کا سیلاب ہے، باقی دریا اپنے ہیڈ ورکس پر معمول کے مطابق بہہ رہے ہیں۔ دوسری جانب اسلام آباد میں مارگلہ کی پہاڑیوں سے نکلنے والے نالوں میں طغیانی آ گئی۔ چک، شہزاد اور پارک روڈ سے گزرنے والے برساتی نالوں میں شدید طغیانی ہے، جس کے باعث ان علاقوں میں کئی فٹ پانی جمع ہے، جبکہ 6 سے 7 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ PCB نے خواتین کرکٹرز کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ 2025-26 کا اعلان کر دیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے 20 خواتین کھلاڑیوں کو 5 کیٹیگریز میں کانٹریکٹس دیے ہیں اور تمام کیٹیگریز میں پلیئرز کے معاوضوں میں 50% اضافہ بھی کر دیا گیا۔ ابھرتی ہوئی کھلاڑیوں کے لیے ایمرجنگ کیٹیگری بھی متعارف کرائی گئی ہے۔ PCB کے مطابق ایک کیٹیگری میں فاطمہ ثنا، مدیبہ علی، سدرا امین اور ICC T20
رینکنگز کی نمبر 1 بالر سعدیہ اقبال کو شامل کیا گیا ہے۔ نوجوان کرکٹرز ایمان فاطمہ اور شوال ذوالفقار کو ایمرجنگ کیٹیگری میں رکھا گیا ہے۔ کیٹیگری بی میں عالیہ ریاض، دیانہ بیگ اور نشرہ سندھو شامل ہیں، جبکہ کیٹیگری سی کا کانٹریکٹ رمین شمیم کو ملا ہے۔ کیٹیگری ڈی میں گل فیروزہ، نجیہ علوی، ناتالیہ پرویز، امائمہ سہیل، صدف شمس، سدرا نواز، اروب شاہ، طوبہ حسن، ام ہانی اور وحیدہ اختر شامل ہیں۔